اور اگر گناہگار مجرم تھا تو اس کے مرنے سے اللہ کے بندے سکون میں آ گئے، پرندے سکون میں آ گئے، چوپائے سکون میں آ گئے، درخت سکون میں آ گئے۔ یا یہ راحت پانے والا اس قید خانے سے یا دنیا والے سے راحت پا گئے۔ میں اپنا کردار دیکھوں، میں کیسا ہوں، میری آنکھیں بند ہوں تو کیا میرے مرنے سے لوگ خوش ہوں گے یا میں دنیا سے خوش ہو کے جا رہا ہوں گا؟ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ ما كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں کہ مختصر جملوں میں بہت زیادہ حقیقتیں پنہا ہوتی ہیں، مختصر عبارت میں بہت ساری چیزیں گھیری جاتی ہیں۔ یہ حدیث ہم نے بارہا سنی کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ جب مصر کے قاضی تھے تو وہ بازار میں نکلے، گھوڑے پر سوار تھے اور بڑی شان و شوقت کے ساتھ جا رہے تھے، تو سامنے سے ایک یہودی آیا جو کہ تیل بیچا کرتا تھا، کپڑے اس کے گندے تھے، بری اس کی حالت تھی۔ ابن حجر رحمہ اللہ کے گھوڑے کی لگام اس نے تھامی اور کہنے لگا کہ تمہارے نبی نے یہ کہا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، تم اپنے آپ کو مومن اور مجھے کافر کہتے ہو، ذرا بتاؤ کہ یہ کیسا ہے، یہ کیا حدیث ہے، کیا تمہارے نبی نے یہ فرمایا ہے؟ تو ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا، جی اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا۔ کہا بتاؤ پھر کیسے ممکن ہے، تم مومن ہو، گھوڑے پر سوار ہو، شان و شوکت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہو، تمہارے لیے تو جنت ہے، میں کافر تیل بیچ رہا ہوں، میرے لیے تو دنیا ہی جہنم بنی ہوئی ہے۔ یہ حدیث اب تم کہتے ہو تمہارے نبی نے کہا ہے، اور فزیکلی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جنت میں ہیں اور میں جہنم میں ہوں، میں قید خانے میں ہوں، میں مشکل میں ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا حدیث صحیح ہے، میرے نبی نے فرمائی ہے، پر تم اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ میں دنیا جہان کی جتنی بھی نعمتوں میں رہوں، آخرت کے مقابلے میں، جنت کے مقابلے میں یہ دنیا قید خانہ ہی ہے۔ جو آگے اللہ نے نعمتیں عطا کرنی ہیں وہ نعمتیں دنیا بھر کی نعمتوں کے مقابلے میں بہت عظیم ہیں، اور تم جتنی بھی سخت زندگی یہاں بسر کر لو، جو جب کل تم اللہ کے نبی کا انکار کرنے کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے جب تم جہنم کی طرف جا رہے ہوگے تو تم سمجھو گے کہ جو دنیا میں رہ کے آئے وہ واقعی جنت ہے۔ حدیث ہم نے بارہا سنی کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے،
کہ جو مومن ہوتا ہے دنیا میں اس پر آزمائشیں آتی ہیں، امتحان آتے ہیں، اور فی زمانہ اگر آپ مومن کو دیکھیں تو کسی نہ کسی انداز میں وہ بیچارہ تکلیف میں ہے۔ لا یزال المؤمن تصیبہ البلاء، اللہ کے نبی فرماتے مومن کسی نہ کسی شکل میں آزمایا جائے گا۔ فمن سخن دینہ اشتد بلاؤہ، جس کا دین مضبوط ہوگا، جس کا ایمان تگڑا ہوگا، اس پر مصیبتیں بھی بڑی بڑی آئیں گی، اس کے لیے معاشرے میں موو کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، حالات اتنے کٹھن ہو جائیں گے کہ اس کو زندگی جینا، اسلامی زندگی جینا اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ معاشرے میں موو کرنا، رشتہ داروں میں زندگی بسر کرنا، وہ خرافات میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ ایمان پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، لوگ بھی آپ کو کہیں گے یہ کیسا متشدد انسان ہے، رشتہ داروں کے پاس آیا تھا، شادی بیاہ کے موقع پہ آیا تھا، آج ہماری فوتیدگی پہ آیا تو لڑ کے چلا گیا ہے، کیونکہ مومن ان بدعات سے، خرافات سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے اور دنیا اس کو گھسیٹنا چاہتی ہے۔ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں مومن کے لیے قید خانہ ہے کہ جب یہاں آنکھیں بند ہوں گی تو آگے جو اس کو آزادی ملنے والی ہے وہ آزادی ایسی ہے جو دنیا کی ساری تکالیف اس کو بھلا دے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح البخاری وغیرہ کی روایت ہے، فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو بندہ اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے، اللہ کی ملاقات کو محبوب جانتا ہے، احب اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ جب یہ حدیث بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ انا لنکرہ الموت، آپ کہتے ہیں کہ مومن اللہ سے ملاقات پسند کرتا ہے، تو ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں، ہم میں سے ہر بندہ جینا چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ملاقات کا معنی موت سمجھا، کہا عائشہ جیسا تو سمجھ رہی ہے یہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے جنت کی خوشخبریاں آتی ہیں اور پیغام دینے والا پیغام دیتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جب مومن کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی جنت کی طرف، اپنے رب کی طرف نکلو، تمہارا رب تم پر راضی اور اتنا کچھ عطا کرے گا کہ تم بھی راضی ہو جاؤ گے، تو پھر مومن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ ان بیوی بچوں میں نہیں رہنا چاہتا، دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، یہ مال، فیکٹری، مربے، کاروبار، یہ دنیا کی شہرت، یہاں نہیں رہنا چاہتا، یا اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، تیری ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔ اس وقت مومن کو پتہ چلے گا کہ دنیا اس کے لیے قید خانہ اور اللہ کی ملاقات اس کے لیے آزادی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ موت کا وقت آئے تو کیا ہماری یہ کیفیت ہوگی کہ ہم کہیں یا اللہ دنیا میں نہیں رہنا، بیوی بچوں میں نہیں رہنا، کاروبار نہیں کرنا، تیرے ساتھ ملاقات کرنی ہے، جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو مومن یوں محسوس کرتا ہے کہ اس قید خانے سے اس کی جان چھوٹ رہی ہے۔ اور یہی پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کو دیکھا، کہا مستریح او مستراح منہ، یہ مستریح ہے یا مستراح منہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا معنی ہے مستریح کا؟ فرمایا کہ اگر یہ نیک ہے تو دنیا سے راحت پا گیا، دنیا سے راحت پا گیا، دنیا سے آزادی پا گیا، دنیا کی مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، تھکاوٹوں سے یہ اپنی جان چھڑا گیا۔ مستریح، یہ راحت کرنے والا ہے، آرام کرنے والا ہے، جنتوں میں جانے والا ہے۔ دوسرا کیا فرمایا؟ او مستراح من، یا اگر گناہ گار مجرم ہے تو اس کے مرنے سے یستریح منہ العباد والطیور والاشجار،
والدواب، اور اگر گناہگار مجرم تھا تو اس کے مرنے سے اللہ کے بندے بھی سکون میں آ گئے، اللہ کے بندے سکون میں آ گئے، پرندے سکون میں آ گئے، چوپائے سکون میں آ گئے، درخت سکون میں آ گئے۔ یا یہ راحت پانے والا اس قید خانے سے، یا دنیا والے سے راحت پا گئے۔ میں اپنا کردار دیکھوں، میں کیسا ہوں، میری آنکھیں بند ہوں تو کیا میرے مرنے سے لوگ خوش ہوں گے، یا میں دنیا سے خوش ہو کے جا رہا ہوں گا؟ اسی لیے جو یہاں موجوں کی زندگی بسر کرتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے وہ مرنا نہیں چاہتا۔ یہی معنی ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، وہ سمجھتا یہاں بہتر تھا۔ اللہ کے فرشتے موت کے وقت یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے منہ پر تھپڑ ماریں گے، ان کی پشت پر تھپڑ ماریں گے، سزائیں ملنا شروع ہو گئی۔ یہ سمجھے گا کہ دنیا میرے لیے جنت تھی، آخرت میں تو اس کو عذاب نظر آ رہا ہے۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے کہ جو آخرت کی اگلی نعمتیں ہیں وہ محسوس کرتا ہے۔ دنیا سے آنکھیں بند ہوں گی تو اللہ کے سامنے جاؤں گا تو کیا ملے گا؟ ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، جو اس کو وہاں ملنے والا ہے کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، اور دل میں اس کا خیال پیدا نہیں ہوا۔ اتنی اچھائیاں اللہ اس کو دینے والا، اتنی نعمتیں دینے والا اس کو۔ اگر یہ دنیا میں اپنے آپ کو اس طرح بنا کے رکھتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے مجھے اللہ نے یہاں ایک قید خانے میں رکھا ہے، یہاں سے میں نے آزاد ہونا ہے اور اللہ کے سامنے جا کے آزادی کی زندگی بسر کرنی ہے۔ قید خانے میں جو اللہ کے آداب و اصول ہیں ان پر زندگی اچھی گزاروں گا تو آزادی ملنے کے بعد بڑا خوش ہوں گا۔ یہی حدیث قدسی میں اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِي أَمْنَيْنِ وَلَا خَوْفَيْنِ۔ اللہ نے دو قسمیں اٹھائیں، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میری عظمت کی قسم ہے، لا اجمع علی عبدی امنین ولا خوفین، میں اپنے کسی بندے پر کبھی بھی دو امن اور دو خوف جمع نہیں کروں گا۔ یہ سمجھے دنیا میں بھی امن سے زندگی بسر کر لوں اور آخرت میں بھی امن ملے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اگر دنیا میں یہ اللہ سے ڈرا ہوا ہے، خوف زدہ ہے، آخرت میں ڈرے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ دو امن دو خوف کبھی جمع نہیں ہوں گے۔ اگر دنیا میں مجھ سے نہ ڈرا اخفتہ یوم القیامہ، پھر قیامت کا دن ہوگا، لرزے طاری ہوں گے اس پر، خوف طاری ہوگا اس پر۔ دنیا میں نہ ڈرا، اس قید خانے میں اپنے آپ کو اس قید کے مطابق زندگی بسر کرنے پر اس نے کھڑا نہ کیا تو قیامت کے دن اس بندے کو ڈراؤں گا۔ اور اگر دنیا میں ڈرتا رہا، حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کیف حالک، بھائی کیا حال چال ہے؟ کہتے کیف حال من ینتظر الموت، بھائی بتاؤ اس بندے کی حالت کیا ہو سکتی ہے جو موت کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ ابھی موت آئی سو ابھی موت آئی۔ جو موت کے انتظار میں بیٹھا ہے اس کا حال چال کیا ہو سکتا ہے؟ جو یہاں دنیا میں اللہ سے ڈر گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے ضمانت دی، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میری عظمت کی قسم ہے، قیامت کا دن ہوگا اپنے اس بندے کو بے خوف کر دوں گا، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہاں ڈر گیا تو وہاں نہیں ڈراؤں گا، اور یہاں اگر مجھ سے نہ ڈرا تو یقینی طور پر قیامت والے دن اس کو ڈراؤں گا۔ یہ قید خانہ تھا اس کے لیے۔ آنکھیں بند ہونے کے بعد اندازہ ہوگا کہ یہ جو اللہ کے پاس جا رہا ہے تو پھر اس قید خانے سے نکلا ہے تو اب اس کے لیے اللہ نے نعمتیں کیا رکھی ہیں۔ مومن جتنی بھی بڑی نعمتوں میں ہو، جتنی بھی بڑی نعمتوں میں ہے، آخرت کے مقابلے میں وہ نعمتیں کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ نے دنیا میں کسی کو نعمتیں دی ہیں اور وہ نیک بھی تھا، نمازی بھی تھا، زکوٰۃ بھی پوری دیتا تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بندہ کہے کہ یہ بندہ تو موجے مار رہا ہے، یہ بندہ تو قید خانے میں نہیں ہے۔ آخرت کے مقابلے میں یہ نعمتیں کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ مومن بھی سمجھتا ہے کہ یہاں سے آنکھیں بند ہونے کے بعد وسیع ترین جنت میں جاؤں گا، آزادی تو وہاں ہے۔ اور یہاں سوچنے والا مومن سوچتا ہے کہ پریشان میں رہا، تکلیفیں مجھے آئیں، بیمار میں ہوتا تھا، علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، بچی کی شادی کرنی تھی، اس کو 2 تولے سونا بھی نہیں دے سکا، میں تو دنیا میں ایڑیاں رگڑتا زندگی بسر کرتا رہا، نمازی میں بھی تھا، وہ کروڑ پتی بھی تھا، ہم میں فرق پھر کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ کسی امیر کے گھر پیدا ہوا، کروڑ پتی ارب پتی کے گھر پیدا ہوا، تو بندے کا اپنا ذاتی کمال کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے اس کو دی۔ پر جو اس نعمت سے محروم تھا اور اس نے اپنے آپ کو اس قید خانے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کھڑا کیا، اور میں قیامت کا دن ہوگا، وہ لوگ جو مساکین اور فقراء تھے وہ اغنیاء سے آدھا دن پہلے جنت میں جائیں گے۔ 500 سال پہلے مساکین و فقراء اللہ کی جنت میں جائیں گے، 40 سال تک آرام کریں گے، سوئیں گے۔ یہ پھلوں والی ریڑھی پر کھڑا ہو کر سارا دن گرمی سردی کے ساتھ اپنے بچوں کی حلال روزی کماتا ہے، پر اللہ کی عبادت کو ہمیشہ مقدم رکھتا ہے۔ اللہ نے اس کو محروم نہیں رکھا۔ یہ فقیر مسکین جن کی وجہ سے دنیا چلتی ہے، انما ینصر اللہ هذه الامہ بضعیفها بصلاتهم واخلاصهم ودعوتهم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان مساکین، ان مخلص لوگوں کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے۔ انما ینصر اللہ هذه الامہ بضعیفها، اللہ اس امت کی مدد کرتا ہے اس امت کے ضعیف اور کمزور لوگوں کی وجہ سے، ان کی نمازوں کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان کی دعاؤں اور دعوت کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے، اور اللہ اس دنیا کی مدد کر رہا ہے۔ حل ترزقون وتنصرون الا بضعفائکم، تمہیں جو رزق ملتا ہے، تمہاری جو نصرت اور مدد ہوتی ہے ان مسکین لوگوں کی وجہ سے، ان کمزور لوگوں کی وجہ سے، جنہوں نے سمجھا کہ دنیا تو قید خانہ ہے، یہاں تو اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرنی ہے، آنکھیں بند ہونے کے بعد اللہ کی وسیع ترین جنت میں جائیں گے۔ اور کافر کے لیے جنت کیسی ہے؟ ہماری زندگی کیسی ہے؟ جنت میں انسان من مرضی کرتا ہے، جو چاہے گا ملے گا۔ اب یہاں ہے کلمہ پڑھنے والا، ہے مومن اور مسلم، پر دنیا میں اپنی من مرضی کرتا ہے، جیسے جی چاہتا ہے۔ مومن کے لیے قید خانہ تھا کہ قید خانے کی جو ساری چیزیں ہیں، اصول و ضوابط ہیں، ان کو فالو کرنا ہے، ان کا پیچھا کرنا ہے، نافرمانی نہیں کرنی۔ جو قواعد و ضوابط ہیں قید خانے کے، ان کو اپنانا ہے۔ اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے سونا ہے، یہ چیز کھانی ہے، یہ چیز نہیں کھانی، حجامت ایسی ہوگی، لباس تمہارا ایسا ہوگا۔ مومن بھی اس قید خانے میں ہر چیز کو پرکھتا ہے، میرے رب نے کس چیز سے روکا ہے، کس چیز کا حکم دیا ہے، لباس کیسا ہونا چاہیے، حجامت کیسی میرے رب نے کہا ہے، ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے وہ سمجھتا ہے اس قید خانے سے آنکھیں بند ہوں گی تو پھر اگلی جنت میں جا کر آزادی حاصل کروں گا۔ اور آج کا کلمہ پڑھنے والا بندہ وہ دنیا کو جنت بنائے بیٹھا ہے، جب جی چاہتا اٹھتا ہے، جب جی چاہتا کھاتا ہے، جو جی چاہتا کرتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو مہلت دے دی، اذا رأیتم اللہ یعطی عبدا وهو مصر علی معاصیہ فانما هو استدراج۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں جب تم کسی بندے کو دیکھو ہے بھی گناہ گار اور مجرم، من مرضی کرتا ہے، اللہ کے قواعد و ضوابط کو اپنی زندگی پہ نافذ نہیں کرتا، اللہ پھر بھی اس کو دیے جا رہا ہے، مال فراخ کر دیا، اولاد بڑی جینیس دے دی۔ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے نا، یہ تو مجرم تھا، یہ تو پاپی تھا، نماز پڑھتا نہیں ہے، عشر اس کا لاکھوں من، یہ گندم لینے والا ہزاروں من اللہ کے نام پہ عشر نہیں دیتا، ارب پتی ہے، زکوٰۃ کا حساب کوئی نہیں رکھتا، یہ روزے بھی نہیں رکھتا،
بیٹے کی شادی ہوئی تھی، اس نے امریکہ سے، اس نے انگلینڈ سے، اس نے کینیڈا سے، اس نے تو کنجر منگوائے تھے 60 لاکھ 80 لاکھ روپیہ اس کو صرف گانے بجانے پہ لگا دیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں پھر بھی اللہ ان پہ مہربان ہے۔ مہربان نہ کہیے گا، اس غلط فہمی کو دور کیجیے گا۔ جب اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا رأیتم اللہ یعطی عبدا وہو مصر علی معاصیہ، بندہ اپنے گناہوں پر ڈٹا ہوا ہے، مجرم ہے، اللہ پھر بھی اس کو دیے جا رہا ہے، فراخ کیے جا رہا ہے۔ فرمایا یہ نہ سمجھنا اللہ اس پر احسان کر رہا ہے، انما ہوا استدراج، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل اور مہلت ہے، جب پکڑے گا توبہ کا موقع بھی نصیب نہیں کرے گا۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتۃ فاذا هم مبلسون۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان کو جس بات کی نصیحت کی گئی تھی، جو ان کو کہا گیا تھا اللہ کا کہنا ماننا ہے، دنیا قید خانہ ہے، اس قید خانے کے اصول و ضوابط کو اپنانا ہے، زندگی اطاعت کے ساتھ گزارنی ہے، جب انہوں نے ان باتوں کو بھلا دیا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ فرماتے ہیں عذاب کیا دیتے ہیں ان کو، عذاب کیا دیتے ہیں، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ شہرت بڑی ہے، عزت بڑی ہے، مال بہت ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے قرب قیامت مسلمانوں کی حالت یہ ہوگی، یقال للرجل ما عقل ما ادرف ما اجلد وليس في قلبه حبۃ خردل من ایمان۔ قرب قیامت لوگ تبصرہ کریں گے یار یہ کتنا عقل مند بندہ ہے، کتنا سیانہ بندہ ہے، کتنا ماہر بندہ ہے، وليس في قلبه حبۃ خردل من ایمان، حالانکہ اس بیچارے کی حالت یہ ہوگی کہ اس کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ جتنا بڑا بے ایمان لوگ اس کو اتنا بڑا عقل مند، ماہر، دانشور قرار دیں گے۔ آئنسٹائن کو لوگ کہتے ہیں وہ بڑا عقل مند تھا، بڑا ماہر تھا، بڑا جینیس تھا، بڑا ذہین تھا۔ اس بندے سے بد دماغ انسان کوئی نہیں جو اپنے رب کی پہچان نہ کر سکے۔ اور آج ہماری مارکیٹ میں بھی ایسے لوگ کو، یہ کون ہے جی؟ حافظ صاحب ہیں، اچھا، یہ کون ہے جی؟ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں۔ لفظ ڈاکٹر سننے کے بعد جس بندے نے سنے اس کے کان کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ کون ہے جی؟ ہمارے ایم این اے صاحب ہیں۔ یہ کون ہے جی؟ ایم پی اے صاحب ہے۔ یہ کون ہے جی؟ یہ ایس ایچ او صاحب ہے۔ ان میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن فرمایا عموماً مسلمانوں کی حالت کیا ہوگی؟ لوگ تبصرہ کریں گے ما عقلا، بھائی کتنا عقل مند ہے، ما ادرفا، کتنا ظریف، ادیب، مہذب بندہ ہے، ما اجلدا، کتنا مضبوط اور ماہر انسان ہے، ولیس فی قلبہ حبۃ خردل من ایمان، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ جتنا بڑا بے ایمان لوگ اس کو اتنا بڑا عقل مند شمار کر رہے ہیں۔ اسلام نے عقل مند اسے شمار کیا ہے جو موت کی تیاری کرتا ہے اور آخرت کا نگاہ رکھتا ہے۔ اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاقیاس، اولئک الاقیاس کا ڈھونڈنے اگر آپ نے عقل مند تو عقل مند وہ ہیں، عقل مند وہ ہیں جو موت کو سب سے یاد رکھتے ہیں اور مرنے کے بعد کی تیاری اچھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم دیکھو کوئی بندہ گناہ پر ڈٹا ہوا ہے اور اللہ اس پہ دنیا فراخ کر رہا ہے، فإنما هو استدراج، یہ ڈھیل اور مہلت ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب اللہ کے احکام کو بھلائیں گے، اس قید خانے میں رہتے ہوئے اصول و ضوابط نہیں اپنائیں گے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیں گے، دنیا ان کے لیے جنت بنا دیں گے، من مرضی کریں۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتۃ فاذا هم مبلسون، پھر جب یہ اس پہ اترانے لگیں گے، خوش ہونے لگیں گے، پھر اچانک ایسے پکڑیں گے کہ مریں گے تو نا امید ہو کے مریں گے۔ محترم بھائیوں، صرف یہ سوچنا ہے میں اگر مومن ہوں تو کیا میں اس دنیا کو اپنے لیے قید خانہ سمجھ رہا ہوں؟
کہ اس اعتبار سے میرے نگاہ میں یہ قید خانہ ہو کہ یہاں سے آنکھیں بند ہونے کے بعد جو اگلی دنیا ہے، جو آخرت ہے، برزخ کی زندگی ہے، جنت میں جانے کے جو ارمان ہیں، کیا وہ دل میں جاگتے؟ اللہ فرماتے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو ہم سے دنیا کی زندگی کا ارادہ کرتا ہے، دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے، دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو لگا لیتا ہے اور بھول جاتا کہ یہ تو قید خانہ تھا، ہم ان کے اعمال کی دنیا میں ان کو پوری جزا دیتے ہیں، پورا بدلہ دیتے ہیں، جو وہ مانگ رہے ہیں وہ دے دیتے ہیں، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، جو مانگیں گے ملے گا، بھرپور ملے گا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، جو دنیا میں کرتے رہے وہ سارا برباد ہو گیا۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو یہ کرتے رہے وہ سارے کا سارا ان کے سامنے برباد ہو جائے گا، ان کے سارے عمل باطل ہو جائیں گے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ جنہوں نے دنیا میں آنے کا مقصد نہ سمجھا۔ تو یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ تھی، اس میں آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ایمان کی بدولت آتی ہیں، ایمان مضبوط ہوگا تو تگڑی آزمائشیں آئیں گی، اور اس میں مقصد اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُصِبْ مِنْهُ، یہ دنیا ہے، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس پر کوئی آزمائش نازل کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اللہ جب کسی قوم کو اپنا محبوب بناتا ہے تو ان پر آزمائشیں آتی ہیں۔ کمال نہیں ہے، اللہ کا محبوب ہے اور آزمائشیں۔ پوچھا گیا سب سے آزمائشیں کن پر آتی ہیں؟ کہا انبیاء پر، کیونکہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے ایماندار، ایمان والے ہوتے ہیں، ایمان سب سے ان کا مضبوط ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ آزمائشیں ایمان والوں پر آتی ہیں، اور ایمان والوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں۔ کیوں؟ اس کیوں پر اگر ہم غور کر لیں، کبھی مالی پریشانی آتی ہے تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں، کبھی کوئی ذہنی پریشانی آتی ہے، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ اذا کاتب لعبدہ عندہ منزلۃ فی الجنہ فلم یبلغها بعملہ ابتلاہ اللہ، انسان پر دنیا میں جب وقت آتا ہے کہ اللہ نے اس پر یہ احسان کیا تھا کہ اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دینا چاہتے تھے، اور وہ اپنے عملوں کے ذریعے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا، ابتلاہ اللہ، اللہ دنیا میں اس پر کوئی آزمائش نازل کر کے اس بندے کو جنت کا وہ اعلیٰ مقام نصیب فرما دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آزمائش والے لوگوں کو قیامت کے دن، جنہوں نے دنیا میں قید خانے میں زندگی بسر کی، تکالیف اور مشکلات کی، ایمان کی بنیاد پر یہ تکلیفیں آتی رہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ ساری آیات ان مومنوں کے بارے میں تھی۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں جن پر آزمائشیں آئیں، جسمانی، روحانی، مالی کوئی پریشانی آئی، تو جب اللہ ان میں اجر تقسیم کرنے لگا تو جن لوگوں کو دنیا میں تکالیف کم آئی ہوگی وہ کیا کہیں گے؟ لو ان جلودہم قرضت بالمقارض، کاش کہ دنیا میں ہمارے اعضاء کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے، میری انگلیاں کاٹی جاتی، میرا جسم کاٹا جاتا، کاش کہ دنیا میں میرے اعضاء کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے تاکہ میرا رب مجھے اتنا اجر تو نصیب کرتا جتنا ان کو مل رہا ہے۔ وہاں جا کے پتہ چلے گا کون اعلیٰ اور برتر ہے۔ سو یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو اس قید خانے میں رہتے ہوئے اس کی حدود و قیود کو، اصول و ضوابط کو اپنانے والا، آنکھیں بند ہونے کے بعد قید خانے سے اس کی جان چھوٹے گی، مستریح، وہ راحت پانے والا ہوگا۔ جو دنیا میں اللہ سے ڈر گیا، اللہ قیامت والدن اس پر خوف نازل نہیں کریں گے۔ جو دنیا میں بے خوف رہا، من مرضی کی، تو قیامت کا دن ہوگا اخفتہ یوم القیامہ، اللہ فرماتے ہیں پھر قیامت کے اس پر خوف طاری کروں گا۔ اللہ کریم ہمیں اس حدیث کا مفہوم سمجھ کر حقیقی مومن بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس کو لیے ہمارے لیے حجت اور جنت الفردوس کا ذریعہ بنا، ہمارے خلاف دلیل اور حجت نہ بنا۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔